خطے میں وہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے جس کا میں آپ کو کافی دنوں سے بتا رہا تھا، اور اب یہ بیلنس کافی بگڑے گا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی اس ریجن کے اندر جن کی ہم توقع نہیں کر پا رہے تھے یا جو بڑی ہولناک ہو سکتی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر باقاعدہ حملہ کر دیا ہے۔ یہ حملہ امریکہ اور اسرائیل نے کیا اور جن اہداف کو نشانہ بنایا ان کی تفصیلات میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آیت اللہ خامنئی کے دفتر کو، آیت اللہ خامنئی کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا، مکمل طور پہ اسے تباہ کر دیا گیا۔ پھر صدارتی دفتر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کرمانشاہ میں، قم میں، اصفہان میں، تبریز میں، کرج میں اور جنوبی علاقے کنارک میں ایرانی بحریہ کی تنصیبات سمیت فوجی مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے، امریکی افواج کی جانب سے اور اسرائیلی افواج کی جانب سے۔ اور کرد علاقے کے ایک چھوٹے شہر کامیاران سے ایک ویڈیو میں دکھایا گیا کہ ایک پاسداران انقلاب کا ایک اڈا ہے، وہ بمباری کا شکار ہوا، وہاں پہ بھی بمباری ہوئی ہے۔ تہران کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ بمباری کی ویڈیوز سامنے آئیں اب تک، اور مختلف تہران کے ایریاز کے اندر بمبارمنٹ کی اطلاع مل رہی ہے، دھماکوں کی اطلاع مل رہی ہے، تفصیلات آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں۔ اور سابق صدر محمود احمدی نژاد کی رہائش گاہ کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ اس میں کوئی اہم آدمی زخمی ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ہرمزگان میں ایک سکول ہے، طالبات کا ایک سکول ہے، اس کے اوپر حملہ ہوا۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق 80 سے زائد وہاں پہ جانی نقصان ہو چکا ہے، طالبات بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ شہید ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف مقامات پہ جو شہادتوں کی اطلاع آ رہی ہے وہ 100 سے بڑھ گئی ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق۔ یہ بڑا بھرپور حملہ ہے جو امریکہ نے اور اسرائیل نے کیا۔ اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ جاری کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے شہریوں کے لیے یہ کہا کہ اپنے گھروں میں رہیں، باہر نکلنا خطرناک ہے، ہر طرف بمباری ہوگی، آپریشن ختم ہونے پر اپنی حکومت آپ سنبھال لیں، یہ عوام کو کہا۔ ایرانی بحریہ کو مکمل طور پر ختم کر دیں گے، ہم ایران کے میزائل تباہ کر دیں گے اور ان کی میزائل صنعت کو زمین بوس کر دیں گے۔ آپریشن کے دوران کچھ امریکی بھی ہلاک یا زخمی ہو سکتے ہیں، لیکن جنگوں میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ جناب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ہتھیار ڈال دو یا مرنے کے لیے تیار رہو۔ ہتھیار ڈالنے والے ایرانی اہلکاروں کو مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ ایران پر حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی پاسداران انقلاب کو وارننگ۔ اچھا جی، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا کہ ایران میں بڑی جنگی کارروائیاں ہم نے شروع کر دی ہیں، ایرانی حکومت کی جانب سے لاحق فوری خطرات کو جڑ سے ختم کر دیں گے۔ اس کو پریمپٹیو سٹرائک کہتے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگ اس اصطلاح کو استعمال کر رہے ہیں، اسرائیل اور امریکہ کے حمایتی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریمپٹیو سٹرائک ہے، یعنی وقت سے پہلے ہی آپ احتیاطاً ایک حملہ کر دیتے ہیں کہ اس بات کا خدشہ تھا کہ دوسرا حملہ کرے، اس سے پہلے ہم نے پریمپٹیو سٹرائک کر لی ہے، پہلے سے حکمت عملی اپنی اپنا لی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی تمام خطرات کو جڑ سے ختم کریں گے، ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، امریکی عوام کا دفاع ہمارا اولین ترجیح ہے۔ لیکن گزشتہ چند دنوں سے امریکہ کے صدر اور نائب صدر وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایران ایسے ہتھیار بنا رہا ہے جو امریکہ تک آ سکتے ہیں۔ حالانکہ جو ٹیکنیکل رپورٹس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ایسا تو 2035 تک بھی ممکن نہیں ہے، اور ایران اس قسم کے ہتھیار نہیں بنا رہا، خطرہ صرف اسرائیل کے حوالے سے ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کا ایران پر مشترکہ حملہ شروع ہو گیا ہے، تہران میں کئی میزائل جو ہے وہ گرائے گئے ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے نشانہ بنایا ہے ایران کو۔ تو اب یہ ایران کے اندر ایک رجیم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح جیسے پاکستان یہ کہہ رہا ہے امریکہ کے ساتھ مل کے کہ افغانستان کے اندر بھی ایک رجیم تبدیل کرنا ہے۔ ایران نے جو جوابی کارروائی کی، اب ذرا اس کی طرف آ جائیں، کیونکہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ نے کیا کیا۔ ایران نے جوابی حملہ کیا ہے امریکی اڈوں کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر۔ جن جگہوں پہ ایران نے حملہ کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بحرین میں، قطر میں، یو اے ای میں، کویت میں اور سعودی عربیہ میں، اور اس کے علاوہ اردن میں۔ یہ وہ 6 مسلمان ملک ہیں جنہوں نے امریکیوں کو اڈے دیے ہوئے ہیں اپنے ملکوں کے اندر، اور ان اڈوں کو امریکنز استعمال کر رہے ہیں ایران کے خلاف۔ تو یہاں پہ بحرین میں، قطر میں اور یو اے ای میں، کویت میں، سعودی عربیہ میں اور اردن میں دھماکے سنے گئے ہیں، جہاں پہ میزائل داغے ہیں، اور کسی بھی سویلین علاقے کو نشانہ نہیں بنایا، صرف اور صرف امریکی جو بیسز ہیں ان کو نشانہ بنایا، جہاں پہ امریکی فوجی اڈے ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا ہے ایران نے۔ اس کے اوپر بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ ایران نے مسلمان ملکوں پہ حملہ کر دیا اور مسلمان ملکوں کی خود مختاری پہ حملہ کر دیا۔ دیکھیں، ایران کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا ہے، ایران نے واپس امریکی بیسز پہ حملہ کیا ہے۔ اب یہ بیسز مسلمان ملکوں میں ہے، تو اس میں یہ اب ایک عجیب و غریب صورتحال ہے نا
یعنی ایک ملک ہے مسلمان ملک, اس کی بیس کے اوپر یا اس کی سرزمین کے اوپر سے امریکہ ایران پہ اٹیک کر رہا ہے, تو ایران اس لیے واپس اٹیک نہ کرے امریکہ کی بیس کے اوپر کیونکہ وہ مسلمان ملک کے اندر وہ بیس ہے. یہ ذرا تھوڑی سمجھنے والی بات ہے, اس کو کامن سینس کی نظر سے آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان ملک ہے, اس کے اندر امریکہ نے اپنا اڈا بنایا ہوا ہے, وہاں سے وہ ایران کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے. اب ایران واپس اس اڈے پہ اس لیے حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو آپ ہاتھ باندھ دینے والی بات ہے نا, کیونکہ وہ مسلمان ملک ہے اور اس کے اندر امریکن اڈا ہے. تو یہ اب اس قسم کی تنقید ہو رہی ہے, لیکن ایران نے تباہی کے مناظر دکھائے ہیں ان اڈوں کے اوپر. اور حیرت انگیز طور پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, کچھ ویڈیوز ایسی سامنے آئی جہاں پہ گلف ممالک, جہاں امریکی اڈوں کے اوپر ایران نے اٹیک کیا, میزائل پھینکے, وہاں پہ جو گلف کے شہری ہیں وہ خوش ہو رہے تھے. امریکن اڈوں کی وہاں موجودگی پہ غالباً خوش نہیں ہے وہاں کے مقامی بھی. کچھ مناظر میں نے ایسے دیکھے ہیں, کچھ مناظر میں لوگوں کو بھاگتے ہوئے خوفزدہ بھی دیکھا ہے, لیکن کچھ میں نے ایسا بھی دیکھا کہ لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایران مار رہا ہے, یہ امریکی اڈے ہیں, ان کا ہمارے ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال یہ چیزیں تو ابھی کنٹروورسیز تو آتی رہیں گی, لیکن جنگ کی صورتحال بتا دیتا ہوں. ایران نے اسے فتح خیبر کا نام دیا اس آپریشن کو. یہ 628 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فتح کیا تھا, اور یہاں پہ ایک یہودیوں کی بہت طاقتور فورس کو شکست دی تھی. شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لیڈ کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سپہ سالار تھے, آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیوٹی لگائی تھی, اور پھر خیبر فتح ہوا تھا. بہت مضبوط ترین قلعہ تھا, اور یعنی وہ بہت بڑی ایک فتح ہے جو تاریخ کے اندر لکھی گئی ہے, اور بڑی بہادری سے مقابلہ کیا تھا مسلمانوں نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں. تو یہ 628 عیسوی میں ہوا تھا. اسی پہ آپریشن فتح خیبر کا نام دیا ہے ایران نے. اور اس کے علاوہ ایران نے اسرائیل پہ اٹیک کیا, بہت سارے اسرائیل کے شہروں پہ, بہت سارے علاقوں پہ, اور کئی ویوز گئی ہیں ایران کی جانب سے میزائلوں کی اسرائیل کی جانب, اور ابھی تک لڑائی چل رہی ہے. اس میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ اگر دنیا میں کوئی سب سے محفوظ ملک ہے نا جنگ کے دوران تو وہ اسرائیل ہے. کسی بھی ملک میں آپ جنگ کریں گے تو لوگ زیادہ مارے جائیں گے, اسرائیل پہ آپ جنگ کریں گے تو لوگ کم مارے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے پچھلی کئی دہائیوں تک جنگ کی تیاریاں کی ہیں. انہوں نے اپنے تمام شہریوں کو جنگ کی تربیت دی ہے, جنگ کے دوران جان کیسے بچانی ہے اس کی تربیت دی ہے. انہوں نے ایک دفاعی نظام بنایا ہے, زیر زمین انہوں نے بنکرز اور محفوظ پناہ گاہیں بنائی ہیں تاکہ کسی بھی حملے کی صورت میں بڑے بڑے میزائل بھی مارے جائیں تو ان کے شہری محفوظ رہیں. تو لیکن اس کے مقابلے میں جو خطے میں دوسرے مسلمان ممالک ہیں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. انہوں نے جنگ کی تیاری نہیں کی, بلکہ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی دوسرے ممالک کے اوپر بھروسہ کرتے رہے ہیں. بہرحال ایران جوابی کارروائی کر رہا ہے. ایرانی سرکاری ذرائع کے بقول ابھی تک امریکہ یا اسرائیل کوئی بڑا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے. مثال کے طور پہ کوئی ان کا سیاسی رہنما, مذہبی رہنما یا کوئی فوجی قیادت, ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ محفوظ ہیں, اور ان کے اوپر ابھی تک کسی قسم کا کوئی ایسا حملہ نہیں ہوا جس کا کوئی بڑا نقصان ہوا ہو. تو یہ ہے ناظرین ایران, اسرائیل اور امریکہ کی صورتحال. اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے یہ ہے جناب ایک بڑا سوال. پاکستان کے اندر جو دانشور ہیں, وہ لوگ جو جانتے ہیں خارجہ پالیسی کو, وہ لوگ جو جانتے ہیں دفاعی معاملات کو, ان میں خاص طور پہ ملیحہ لودھی صاحبہ ہیں, ان جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں, مشاہد حسین سید ہیں, نجم سیٹھی وغیرہ ہیں, اور دیگر لوگ بھی ہیں. ان سب کی یہ رائے ہے کہ پاکستان کو ہر حال میں ایران کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا. بہت سارے اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں, اور اس جنگ کو رکوانا پڑے گا, کیونکہ ایران وہ آخری دیوار ہے, اگر وہ گر گئی تو پھر پاکستان کی باری ہے. اور یہ بات میں اب نہیں کر رہا, یہ بات کئی دہائیوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. جتنے بھی دفاعی تجزیہ کار ہیں عالمی سطح پہ یہ بات ہوتی ہے کہ جب بھی کبھی یہ جو باری ہے نا یہ اسی طرح چلنی ہے. سب سے پہلے بتایا گیا تھا فلاں ملک, پھر فلاں ملک, پھر فلاں ملک, پھر ایران آئے گا, اور ایران کے بعد پاکستان آئے گا. کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے, تو اینڈ میں پاکستان کو ڈیل کیا جائے گا. اب اس وقت جو ہے وہ ایران کے ساتھ تو پاکستان اس طرح کھڑا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. وجہ یہ ہے کہ پاکستان تو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے. دیکھیں نا, بورڈ آف پیس بنا ہے, اور بورڈ آف پیس بننے کے بعد دو جنگیں شروع ہو گئی ہیں. بورڈ آف پیس کا ایک ممبر پاکستان ہے, وہ افغانستان کے ساتھ لڑ رہا ہے. بورڈ آف پیس کے دوسرے دو ممبر جو ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل ہیں, وہ ایران کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اور بورڈ آف پیس بننے کے بعد پہلی باقاعدہ بڑی جنگ اب شروع ہو چکی ہے, اور یہ چند مہینوں کے اندر ہی شروع ہو گئی ہے ایران کے خلاف. یعنی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ یہ سیویئر آف ساؤتھ ایشیا ہے, یعنی جنوبی ایشیا کے سیویئر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. اب ڈونلڈ ٹرمپ جن کو جنوبی ایشیا کا سیویئر کہا شہباز شریف نے,
یہ ایران تو جنوبی ایشیا کے اندر آتا ہے. اب یہ کیا سیو کر رہے ہیں ایران کو, یا کوئی خطے کو محفوظ کر رہے ہیں, یا صورتحال کو بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ اب یہ پاکستان کے وزیر اعظم کو فیصلہ کرنا پڑے گا. پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کر رکھا ہے. پاکستان انہیں سیویئر آف دا ورلڈ کہتا ہے, کبھی سیویئر آف دا ساؤتھ ایشیا کہتا ہے, کبھی پاکستان کہتا ہے کہ آپ نے بہت بڑی تعداد میں 3.5 کروڑ لوگوں کی آپ نے جان بچائی ہے. تو بہت عجیب عجیب قسم کے القابات. شہباز شریف صاحب تو سیلوٹ کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو, دور سے دیکھ کر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سیلوٹ کر دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو بڑی عجیب چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی حکومت یا پی ایم ایل این یا اس وقت جو حکومتی لوگ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاؤٹ ہیں وہ اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں, لیکن امریکہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے. امریکہ کے بارے میں بالکل خاموش ہیں. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ ہم نے کیا ہے ایران کے اوپر, جبکہ پاکستان کہہ رہا ہے نہیں اسرائیل بہت برا ہے, اس نے حملہ کیا ایران کے اوپر. کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ ابھی تک پاکستان نے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا اس لڑائی کے بارے میں, لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ اگر پاکستان نے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری بھی کیا تو وہ گول مول قسم کا ہوگا, اس پہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہوگی. عمران خان صاحب کے کچھ انٹرویوز وائرل ہو گئے ہیں جو ماضی میں انہوں نے دیے تھے, اور ان کے اندر عمران خان صاحب بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپنا ویژن بتا رہے ہیں کہ جناب اس ریجن کے اندر اگر کوئی نئی جنگ چھیڑ دی تو دنیا کے اندر بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. یہ پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا. تیل کی قیمتیں عالمی منڈی کے اندر بہت تیزی سے بڑھ جائیں گی, حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے, اور بڑے سٹیک ہولڈرز اس کے اندر آ جائیں گے. میں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی بات کی ہے, میں نے باقی عرب ممالک سے بھی بات کی ہے, میں نے ایران سے بھی بات کی ہے. تو عمران خان صاحب جنگیں روکنے والے آدمی تھے, وہ کوشش کر رہے تھے اور ان کا ایک بڑا کلیئر ویژن تھا. پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ مسلمان ملک جب بھی لڑتے ہیں تو اس کا فائدہ اسرائیل کو ہوتا ہے, اور وہ کیسے فائدہ اٹھاتا ہے اس کے بارے میں بھی ان کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے. تو ایسا لگا جیسے آج کے سینیریو میں عمران خان صاحب نے کل رات کو یہ انٹرویوز دیے ہوں. یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے. یعنی یہ جو کچھ بھی اس وقت اس ریجن کے اندر ہو رہا ہے, عمران خان صاحب کے وہ انٹرویوز آپ نکالیں تو وہ بڑے ریلیونٹ ہیں. یعنی ان کا جو ویژن تھا عالمی پالیٹکس کے حوالے سے یا ریجن کی صورتحال کے حوالے سے, وہ ایگزیکٹلی چیزیں اسی طرح ہو رہی ہیں. تو پاکستان کو کہاں جانا چاہیے؟ دیکھیں, باری تو پاکستان کی ہے اگلی. یہ کوئی مانے یا نہ مانے, یہ بڑے لمبے عرصے سے یہ مت چلی آ رہی ہے کہ ایران کی باری آئے گی ایک دن, اور جب ایران پہ قبضہ کر لیا جائے گا یا ایران کے اندر رجیم تبدیل کر کے سب کنٹرول ہو جائے گا تو اس کے بعد پاکستان کی باری آئے گی. تو پاکستان کو بڑا راضی رکھا ہوا ہے ابھی. تو پاکستان کو شاباش دی جا رہی ہے, جو دل کرتا ہے آپ کریں, آپ خوش رہیں. آپ نے 10 طیارے گرا دیے, 11 طیارے گرا دیے, تو پاکستان کی گیم اٹھائی ہوئی ہے تاکہ یہ چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھے رہے, یہ کسی قسم کی مداخلت نہ کرے. تو پاکستان اگر کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گا, چپ کر کے بیٹھا رہے گا, تو ایران کو مارنا اور کنٹرول کرنا بڑا آسان ہوگا. اور ایران کو کنٹرول کرنے کے بعد پاکستان بہت بری طرح وولنریبل ہو جائے گا. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک تو دیکھیں کہ ایران اگر ڈیسٹیبلائز ہو گیا تو ایک بہت بڑا پریشر آئے گا ایران کی سرحد سے پاکستان کی جانب. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایران نے ہمیشہ کوآپریٹ کیا ہے پاکستان کے ساتھ بلوچستان کے معاملات میں. یہ معاملات بہت خراب ہو جائیں گے اگر یہاں سے دباؤ آئے گا. تو دیکھیں نا, اسرائیل اپنی طاقت کو پاکستان کی سرحدوں تک لے آئے گا اگر ایران ڈیسٹیبلائز ہو جاتا ہے یا ایران گر جاتا ہے. تو ایک تو یہ آپ کی سرحد ہو گئی ناکارہ, یہاں سے آپ ہو گئے وولنریبل, یہاں سے آپ خطرے میں ہیں. پھر افغانستان کے ساتھ آپ نے خود لڑائی چھیڑ دی ہے, تھوڑی سی آپ کو شے دی امریکہ نے, ڈونلڈ ٹرمپ نے, آپ نے ان کے ساتھ لڑائی چھیڑ دی. وہ لڑائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج دونوں طرف نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے. تو افغانستان کے ساتھ معاملات خود خراب کر دیے ہیں. چائنا کے ساتھ آپ کی بہت چھوٹی سی سرحد لگتی ہے, وہ اتنا کوئی اس کا نہیں ہے. اور تیسرا بڑا دشمن آپ کا بھارت, وہ آپ کی مشرقی سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, اور وہ تو ہر وقت انتظار میں رہتا ہے کہ بارڈر کب گرم کرنا ہے. تو ایک طرف بھارت ہے, ایک طرف افغانستان ہے, ایک طرف ایران ہے. اگر ایران ڈیسٹیبلائز ہو جاتا ہے نا, تو ہم اپنی پوری طاقت لگا کے بھی اس ریجن کے اندر سارے خطروں سے نہیں نمٹ سکیں گے, ہم بڑی پرابلم میں آ جائیں گے. اور پاکستان کا جو ایٹمی ہتھیار ہے ان کے اوپر بڑے لمبے عرصے سے دنیا کی نظر ہے. یعنی دنیا کے بہت سارے ممالک یہ سمجھتے ہیں, اسرائیل سمیت, کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. یہ بہت سارے ممالک اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں. حالانکہ پاکستان ایک بڑا پرامن ملک ہے. پاکستان نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے, اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار بڑے محفوظ ہیں. ماضی میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ یہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں, حالانکہ اس پروپیگنڈے کا کوئی جواز نہیں تھا. پاکستان نے زبردست جواب بھی دیا ہے, لیکن پاکستان کے ایٹمی ہتھیار بہت ساری قوتوں کو کھٹکتے ہیں. تو ایران کے بعد پاکستان کی باری آئے گی. پاکستان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی, ہمارے آس پاس خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہمارے وزیر اعظم نے امن کا نوبل انعام, کبھی خوشامد, کبھی جوتے پالش, اب وہ باری باری سب کو پھینٹی لگا رہے ہیں, اور ہم تو بورڈ آف پیس کے رکن بننے پہ خوش ہیں.
چین اور رشیا کیا کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگلے 24 گھنٹے کے اندر آپ کو پتا چلے گا, 24 سے 48 گھنٹے میں, کہ چائنا اور رشیا اگر یہ لڑائی کنٹینیو کرتی ہے اور اسی طرح اس میں شدت آتی ہے تو چائنا اور رشیا کا بڑا امپورٹنٹ ہوگا نقطہ نظر کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کس حد تک اس معاملے میں آتے ہیں. اقوام متحدہ میں ہی جائیں گے یا کوئی فزیکلی بھی ہیلپ کریں گے یا عملی طور پہ ایران کو کوئی سپورٹ کریں گے, یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کس طریقے سے بات اس پہ کرتے ہیں اس معاملے پہ. تو چائنا اور رشیا امپورٹنٹ ہے. یورپی یونین کی جانب سے کوئی اتنا رولا بھی نہیں پڑا اور وہ ایران کے تو خلاف ہی ہوں گے اور اس پہ بے شک وہ جنگ کے اندر اتریں یا نہ اتریں وہ ایران کے خلاف رہیں گے, ایران کی سپورٹ نہیں کریں گے. تو ایک اور چیز جو ہو رہی ہے کہ امریکہ کی مذمت کوئی نہیں کر رہا. اسحاق ڈار نے بات کی ہے ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ اور ذرائع سے ایک خبر چلوا دی گئی ہے کہ جناب پاکستان نے مذمت کی ہے, اسرائیل کی مذمت کی ہے کہ اس نے ایران پہ اٹیک کیا. پاکستان کو ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ دینا پڑے گا, ایک کلیئر سٹانس لینا پڑے گا کہ ہم ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کی مذمت کرتے ہیں. لیکن اگر گول مول سٹیٹمنٹ پاکستان دے گا تو دیکھیں باری باری سب کی باری. یہ بات میں پاکستان میں کرتا ہوں نا, جب کہ پاکستانی جو ملٹری رجیم ہے یہ باری باری سب کو مارے گا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک ایک کر کے سب کو کھا جائے گی اور وہ ثابت ہو رہا ہے. اسی طرح عالمی اسٹیبلشمنٹ ایک ایک کر کے سب کو کھا رہی ہے. ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے. یہ بات بے شمار لوگ بڑی دیر سے کرتے چلے آئے ہیں اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا آئندہ بھی ہوتا رہے گا. اور طالبان کی جو حکومت ہے انہوں نے کہا جی ہم ایران کا ساتھ دیں گے اور اس حملے کی صورت میں انہوں نے پہلے یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیا تھا. پاکستان نے ایران کا ساتھ دینے کی بات اب تک نہیں کی ہے. تو ناظرین یہ ہے اب تک کی صورتحال. اس ریجن کے اندر ایک بڑی جنگ چھڑ گئی ہے. پولیٹیکل خبریں ہیں لیکن بعد میں کریں گے ان کے اوپر ہم بات. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.